بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زناکاری کی آلائش انسان کے سارے خیر کے معاملے کو تباہ کر دیتی ہے۔ بدکاری اور زناکاری کی خواہش کرنا بھی یہ اللہ کے نزدیک وہ جرم انجام دینا ہے۔ اس لیے جس کلام میں بے حیائی ہو اس کو بیان کرنا، اس کو سننا، اس منظر کو دیکھنا، اس کی تلاش میں رہنا، یہ نگاہوں کی خیانت ہے۔ اور یہی دراصل اصل بدکاری تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا، بے حیائی کے منظر نہیں دیکھتا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غیر محرم مستورات کو نہیں دیکھتا، نہیں کرتا، اس کی نگاہوں کی پاکیزگی کی برکت سے اللہ اس کی شرمگاہ کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ ہر اس ذریعے سے اجتناب کریں جو آپ کے شرم و حیا کو متاثر کر سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذارى فی قلوبها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی کماری جوان بچیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں کوئی ننگ نہیں ہوتا تھا۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا بدیعا، نہ مزاج میں بے حیائی تھی، نہ گفتگو میں بے حیائی تھی، نہ رجحان میں بے حیائی تھی۔ پاک دامن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب پردے کے متعلق مسائل بیان کرتے، غسل کے مسئلے بیان کرتے، طہارت کے مسئلے بیان کرتے، نجاستوں سے پاکیزگی کے مسئلے بیان کرتے، تو ایسے مہذب الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ سننے والا سن بھی لے، سمجھنے والا سمجھ بھی لے، اور اس سے کوئی بے حیائی کا پہلو بھی سامنے نہ آئے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ تم مجھے جبڑوں کے درمیان کی حفاظت کی ضمانت دے دو اور رانوں کے درمیان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور مجھ سے تم جنت کی ضمانت دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعضاء کا نام بھی نہیں لیا جن اعضاء کے جرم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنا چاہ رہے تھے، آپ روکنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے ان اعضاء کا نام بھی نہیں لیا۔ تو ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کا خوبصورت حال تو یہ ہے، اس کا خوبصورت حال تو یہ ہے
کہ نکاحوں کو بر وقت اور آسان کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے پھیلاؤ کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا ہے اور بر وقت بھی نہیں کیا جاتا، بر وقت بھی نہیں کیا جاتا۔ اب ظاہر ہے جو طوفان آیا ہوا ہے اور جو وسائل ہیں اور جو ذرائع ہیں اور جو اللہ محفوظ فرمائے گناہوں کی راہیں ہیں وہ سستی ہیں، مفت ہیں، گلے پڑتی ہیں، اور نکاح کے راستے میں اگر رکاوٹیں پیدا کر دی گئی، شادیاں 30 35 40 سال کی عمر میں جا ہوئی، تو ایسے میں قوم کا مسلمان جو نوجوان ہے تو وہ دوہری مصیبت کا شکار ہوگا۔ نکاحوں کو پست رکھنے کے لیے نکاح کا آسان ہونا ضروری ہے۔ یہ برادریوں میں پیارے بھائیوں جو فالتو تکلفات ہیں نا، مال، معیار، شکل، صورت، امیری، قرابت داری، رشتہ داری، گھر اپنا ہو، کاروبار اپنا ہو، اس طرح کی شرطوں کے ذریعے ہم اپنی بیٹیوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ محفوظ بیٹی اس وقت ہوتی ہے جب شریف انسان کے پاس ہو، اور اگر وہ شریف انسان نہیں ہے، بے دین انسان ہے، وہ کروڑوں اربوں پتی بھی ہوگا، اس کے پاس وہ محفوظ نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کے ذریعے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ وہ محفوظ کب ہوگی؟ نہ وہ محفوظ ہوئی، نہ اس کی گود میں پرورش پانے والی اولاد محفوظ ہوئی۔ اسے آسان کریں، تکلفات کو چھوڑ دیں۔ اگر خدا نخواستہ وفاتیں ہو جاتی ہیں فریقین میں سے کسی ایک کی، تو ان کے گھر دوبارہ بسوانے کے حامی رہیں، ان کے گھر بسوا دیں تاکہ شرم و حیا محفوظ رہے، نگاہیں جھکی رہیں، پاک دامنی ہو۔ یہ ذہنی سکون ہے نا پیارے بھائیوں، جو اس کی برکت سے آپ کو بندگی میں سکون ملتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے نا، جمعے والے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غسل کیا، غسل واغتسل، غسل کا ذریعہ بنا۔ آپ فرما گئے کہ وہ ذہنی اطمینان کے ساتھ آئے۔ اس میں شراح حدیث کہتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جب سکون ہو کہ بندہ جمعے کے لیے آئے گا تو وہ اب دعائیں کرے گا، تلاوت کرے گا، تو اس کا دل لگے گا مسجد، دل مسجد میں اس کا لگے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاحوں کو آسان کیا، نکاحوں کو آسان کیا۔ خولا بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی نا کہ نبی کو اجازت ہے کہ اگر کوئی مومنہ نبی سے نکاح کرنا چاہے اور نبی بھی راضی ہو، نبی بھی راضی ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ اگر کسی عورت کی مومنہ کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں جڑ جائے اور وَأَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا، اور نبی کا بھی ارادہ ہو کہ ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں نکاح، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تو کئی ایک خواتین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے نکاح میں آنا چاہتے ہیں۔ خولا بنت حکیم آئیں، انہوں نے آگے کہا انی وہبت نفسی لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے جواب نہ دیا، وہ کھڑی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں کسی مناسب جگہ آپ کا رشتہ کر دوں، آپ مجھے اگر ولی بنائیں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اگر ایسے سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک انصاری نے کہا کہ ان لم
تقل لک حاجۃ الیہا، اگر آپ نہیں اس سے شادی کرنا چاہتے فزوجنیہا، تو یہ رشتہ میں مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حق مہر تو دینا ہوگا۔ کہا یہی ایک چادر ہے جو بدن پر اوڑھی ہوئی ہے، اور کوئی شے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے اسے دے دی تو تو بے لباس ہو جائے گا، اور اگر تو نے اپنے پاس رکھی تو اس کے پاس لباس نہیں ہوگا۔ جا کوئی اور چیز تلاش کر، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ملے۔ وہ گئے تلاش کر کے آئے، انہیں انگوٹھی نہ ملی، انہیں انگوٹھی بھی نہ ملی۔ انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انگوٹھی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا وہ صورتیں کسے پڑھا دینا، اپنی بیوی کو وہ صورتیں پڑھا دینا، پڑھانے کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ تنخواہ اس کے ذمہ ظاہر رہتی ہے جس نے پڑھا، وہ تنخواہ کاٹ دی جائے گی حق مہر ہے، اور تیرے پڑھانے کی جو مزدوری ہے وہ اس کا حق مہر ہو جائے گا۔ ایک روپیہ جیب میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بسا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بسا دیا۔ محض سنا نہ کرے، محض سنا نہ کرے، توجہ کیا کرے۔ تکلفات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کو محفوظ رکھنا مشکل ہو گیا۔ آسان کریں، ولیموں کو آسان کریں، نکاحوں کو آسان کریں، شرطیں شرائط چھوڑ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اچھا انسان، نمازی انسان، پرہیزگار انسان مل جائے تو بسم اللہ کر دیا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا، وہ ٹھیک رہے گا۔ کوئی بات بنتی تھی، صدیق اور عرب کے رؤساء میں سے ہیں، اور زبیر ابن عوام کے پاس ایک مرلہ بھی جگہ نہیں، زبیر ابن عوام کے پاس ایک مرلہ بھی جگہ نہیں، اور خود اسماء کہتی ہیں، زبیر کی بیوی صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں میں سالن تو بنا لیتی تھی، جب میری شادی ہوئی میں روٹیاں نہیں لگا سکتی، آٹا گوندھ کر میں انصاریوں کے گھر جاتی، انہیں دے دیتی، وہ روٹیاں لگا دیتی تھی۔ لکڑی خرید کر جلانے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، میرے خاوند کی ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بویرہ کی کوئی جگہ تھی، وہ دی میرے خاوند کو تو وہاں سے میں لکڑیاں اور گٹلیاں وغیرہ چن کے آتی تھی، وہ چولہے پہ جلاتی۔ صدیق کی بیٹی ہے، اس خاتون کے وزن سے زیادہ سونا اس گھر میں پڑا ہوا ہے، اور یہ گٹمیاں چن کے آ رہی ہے۔ زندگی میں خوشی ہے یا نہیں ہے؟ وہ خوشیاں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، پہلے بھائی رویوں سے خوشیاں ہوتی ہیں، رویوں سے خوشیاں ہوتی ہیں۔ رویے کا اطمینان ہو جائے، ایمانی حالت کا اطمینان ہو جائے، آپ زیادہ نہ سوچا کرو، آپ زیادہ نہ سوچا کرو، اس میں آسانی پیدا کرو، اس میں آسانی جتنی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی کرم فرمائے گا، نگاہیں جھک جائے گی۔ کل ہم نے بات کی نا پرسوں واقعہ کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 دن کے لیے جاتے ہیں مدینے سے باہر، اور اپنے گھر والوں میں سے ایک کو دو کو ساتھ لے جاتے ہیں، ہے نا؟ جنگ پر جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ آج مسلمان 3 سال کے لیے جاتا ہے باہر، ملک بیٹھا رہتا ہے، کما کے بھیجتا رہتا ہے، یہاں کے مزاج ان سے مختلف، اس کے مزاج ان سے مختلف ہے۔ 3 سالوں کے بعد وہ 2 مہینے کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس جاتا ہے۔ گھریلو زندگیاں میسر ہی نہیں ہے، گھریلو زندگیاں میسر نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ پھر فی زمانہ زیادہ ضروری ہے، پہلے نہ اتنا رش تھا، نہ اتنی تصویریں تھیں، نہ یہ مسئلے تھے، نہ یہ بے پردگیاں تھیں، کوئی شے نہیں ہے۔ اب تو ہر شے اللہ محفوظ فرمائے انگلیوں کے نیچے آ گئی ہے، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسے آسان کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس نے اولادیں دی ہے نا، وہی سنبھالے گا، وہی سنبھالے گا۔ یہ زیادہ شرطیں لگا کر بعض دفعہ ہم زیادہ بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ پر دیکھا جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جوڑ بنتا ہے مالی حساب سے. ان کے پاس ولیمے کا خرچہ بھی نہیں ہے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی بیٹی ہے. خوش گھر بسا یا نہیں بسا؟ تو خوشیاں پیسوں کے ساتھ ہوتی تو پھر یہ خوش گھر بستا ہوتا. خوشیاں پیسوں کے ساتھ نہیں ہیں, خوشیاں انسانوں کے ساتھ ہیں, خوشیاں انسانوں کے ساتھ. خیر یہ تو بات ضمن آ گئی. بات کل کی تھی حد زنا کے حوالے سے. یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہے. قرآن پاک میں شادی شدہ مجرم کی سزا رجم مقرر ہوئی ہے, اور بعد میں آیت کا پڑھنا ختم کر دیا گیا. مسئلہ باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آپ کے زمانے میں کیس آئے تھے کہ شادی شدہ بندے نے اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیا. عورت نے اعتراف کیا تو عورت کو بھی آپ نے رجم کیا. صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں, یہ مثالیں ملتی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے لولا یقول الناس انی زدت فی القرآن. اگر لوگ یوں نہ سمجھتے کہ میں نے قرآن لکھنے میں, قرآن کی آیتوں میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے, تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں رجم والی جو آیت پہلے پڑھی جاتی تھی بعد میں کینسل ہو گئی, میں وہ آیت نسخے میں لکھوا دیتا. یقیناً درمیان میں نہ لکھاتے, حاشیے پر لکھوا دیتے, سائڈ پر لکھوا دیتے. میں لکھوا دیتا کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے. آج تک بھی سزا یہی ہے اگرچہ قرآن میں نہیں ہے. میں یہاں ایک توجہ دلانا چاہتا تھا کہ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہوتا. بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہوتا پھر بھی وہ ٹھیک ہوتے ہیں, جیسے یہ مسئلہ ہے. اور بعض مسئلے ایسے ہیں جو قرآن میں پڑھے جا رہے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہے, ان پر عمل نہیں ہے. سوالوں کے کرنے میں جو ایمان ہے نا اسے پیش نظر رکھا کریں. یہ کبھی نہ کہا کریں کہ مجھے صرف قرآن سے جواب دیں. یہ کبھی نہ کہا کریں کہ مجھے صرف قرآن سے جواب دیں. اللہ نے قرآن میں جو حکم دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حکموں پر عمل کیا. آپ قرآن کے مخالف نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مخالف نہیں تھے. تو مسلمان یوں کہے کہ مجھے حدیث سے مسئلہ نہ بتاؤ, حدیثوں میں تو یہ آیا ہے وہ آیا ہے, تو یہ کام خراب ہو گیا. میں مثال صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدکاری کا کیس ہوا. ایک شخص ایک گھر میں جا نوکر بنا, اسی گھر کی خاتون کے ساتھ ارتکاب گناہ ہوا. معاملہ کھل گیا, معاملہ کھل گیا. پنچایت بیٹھی, عورت کے خامند اور اس لڑکے کے والد کے درمیان تصفیہ ہوا, صلح ہوا. لڑکے کے والد کو یہ ڈر لگا کہ میرے بچے کو رجم کر دیا جائے گا, تو وہ اپنے بچے کی جان بچانا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ میں 100 بکریاں دیتا ہوں, 100 بکریاں دیتا ہوں, اور میں یہ دینار دیتا ہوں, اور میں یہ غلام دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ تم مجھے معاف کر دو, میرے بچے کو کچھ نہ کرو. خاتون کے خامند کے ساتھ اور اس لڑکے کے والد کے ساتھ صلح ہو گئی. بعد میں کسی نے انہیں بتایا کہ مسئلہ تو اس طرح ہے ہی نہیں, لڑکا تمہارا ہے, اس کی سزا پتھروں والی بنتی ہی نہیں ہے. اس کو 100 کوڑے لگے کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا, اور عورت شادی شدہ ہے اور اس نے یہ جرم کیا ہے, اسے پتھروں والی سزا ملے گی. اب یہ دونوں
دوبارہ ملے وہ صلح تو ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کی ہے، اور رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ پہلے نے آ کے کہا، اس نے کہا ان ابنی ھذا کان آصفا علیہ، میرا بیٹا اس کا ملازم تھا، اس طرح ہوا ہے، یہ جرم ہوا، یہ سزا ہوئی، اقضی بیننا بکتاب اللہ، غور کریں بخاری کے الفاظ ہیں۔ پیارے نبی میری درخواست یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہمارے درمیان فیصلہ ہے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ ہے۔ آپ توجہ کریں اس جملے پر، کیا کہا صحابی نے؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کریں، ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأقضین بینکما بکتاب اللہ، لأقضین بینکما بکتاب اللہ۔ ان بچوں کو الگ کر دیں، باہر بٹھا دیں، باہر نکال دیں۔ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کے دین کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ قرآن میں ہے ہی نہیں، جو فیصلہ آپ نے کیا وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ بکریاں واپس، پیسے واپس، غلام واپس، ٹھیک ہے۔ لڑکے کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں، یہ تو آیا ہے قرآن میں۔ دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دینا، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ نے قسم سچی کھائی یا سچی نہیں کھائی؟ نعوذ باللہ، آپ کی قسم سچی ہے نا؟ مطالبہ کرنے والے نے کہا کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کریں، آپ نے کہا میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، جو فیصلہ کیا وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ وعدہ پورا کیا، اب وعدہ خلاف تو نہیں تھے نا۔ کہنے والے نے کہا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں، آپ نے کہا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، فیصلہ حدیث نے کیا۔ پتہ کیا چلا کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے، پتہ کیا چلا حدیث بھی کتاب اللہ ہے، اور حدیث کو کتاب اللہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ۔ سمجھ آئیے بات؟ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ سال کے لیے جلا وطن کر دو لڑکے کو، 100 کوڑے مارے، 100 کوڑے مارے، اسے وطن سے نکال دیا گیا، سال بعد آئے گا، سال کے دھکے کھانے کے بعد یہ قمار ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ پھر کہا کہ انیس جاؤ الہ امرأۃ ھذا، کیونکہ مقدمہ عدالت میں آ گیا ہے، عورت سے جا کے بیان لو، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، عورت اگر اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دینا۔ رجم کا مسئلہ بھی قرآن میں نہیں ہے، رجم کا مسئلہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ آپ نے اس عورت کے لیے رجم کا فیصلہ کیا، وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ اور اس لڑکے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کی جلاوطنی کا فیصلہ کیا، وہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کا لفظ سنت رسول اللہ پر استعمال کرتے تھے، کتاب اللہ کا لفظ سنت رسول اللہ پر استعمال کرتے تھے۔ اب سنت رسول اللہ کے بارے میں مسلمان شرط لگائے کہ یہ عذاب قبر کا مسئلہ آپ قرآن سے دکھائیں، اس پر دروازہ بند کریں اور اسے انا للہ کہیں، اسے انا للہ کہیں، اور اسے دیکھ کر دعا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تیرا شکر ہے جو خمار اس کے دماغ میں آیا ہے، اس سے
تو نے میرے دل و دماغ کو پاک رکھا ہوا ہے۔ یہ بدبخت شرط یہ لگاتا ہے نبی کا نام میرے سامنے نہ لینا، یہ شرط یہ لگاتا ہے حدیث کا مسئلہ نہ بیان کرنا۔ کہاں پڑا ہے اس کا کلمہ؟ کہاں پڑا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ کیسا امتی ہے جو مسئلہ پوچھنے میں شرط لگاتا ہے کہ قرآن سے ہوگا تو مانوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں مانوں گا۔ قربان جائیں محمد رسول اللہ۔ دو مسئلے بیان کیا اپنے خیبر والے میں۔ متع حرام ہے، متع حرام ہے اور گدے حرام ہے۔ متع بھی حرام ہے اور گدے بھی حرام ہے۔ یہ دونوں مسئلے قرآن میں نہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، ان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ متع بھی حلال ہے اور گدے بھی حلال ہے، کیونکہ گدے کو حرام قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے کہا، اور متع کو حرام قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے کہا۔ قرآن کہتا ہے کہ لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ۔ چار چیزیں گن لو، یہ چار حرام ہیں، باقی کوئی شے حرام نہیں ہے۔ اللہ نے جو چار گنوائی ہیں ان میں گدے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے جو چار گنوائی ہیں ان میں گدے کا نام نہیں ہے۔ چار کے علاوہ لا اجد فیما اوحی الی محرما، مجھ پر اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس میں یہ چار حرام بتائی گئی ہیں، ان چار میں گدھا نہیں ہے، ان چار میں گدھا نہیں ہے۔ تو جب کہتے ہیں صرف قرآن تو انہیں گدھا کڑھائی کھانی چاہیے، انہیں اس سے کراہت نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں گدھے کا حرام ہونا کھلے لفظوں میں ثابت نہیں ہوتا۔ اور متع کو بھی آپ نے حرام قرار دیا، متع کو بھی آپ نے حرام قرار دیا۔ نکاح متع عارضی نکاح ہے، ایک دن کا نکاح، ایک گھنٹے کا نکاح، 2 گھنٹے کا نکاح، پھر رینیو ہو جاتا ہے جیسے لائسنس رینیو ہوتا ہے۔ دونوں فریق مل کر مزید اجرت طے کرتے ہیں اور مزید پیسہ طے کر لیتے ہیں اور ٹائم طے کر لیتے ہیں۔ پہلے جائز تھا، پہلے یہ جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے۔ یہ مغالطہ دیتے ہیں لوگ بے علمی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ متع کو حلال کہتے تھے۔ متع کے حرام ہونے کے بارے میں جو دلیل ترمذی میں آئی ہے اس کے راوی علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس کے راوی خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی جو آیت ہے اس میں متع کا لفظ ہے اور اس کے حرام ہونے کا معنی نہیں بنتا بلکہ اس کی گنجائش کا معنی بنتا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تو سے متع کرو تو طے شدہ اجرت دیا۔ آیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے متع کو قیامت تک کے لیے حرام کیا اور گدھوں کو حرام کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صاحب وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کا بیان کرتے ہیں، یہ قرآن کی وضاحت کرتے ہیں۔ پیغام میں یہ دینا چاہ رہا ہوں، کبھی یہ نہ کہیں، کبھی یہ نہ کہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے دجال کا تذکرہ، اگر یہ ہوتا تو قرآن میں آنا چاہیے تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے عذاب قبر کا تذکرہ، ہوتا تو پھر قرآن میں آنا چاہیے تھا۔ اپنی حیثیت طے کر کے بات کرو، تم کس حیثیت سے پوچھتے ہو؟ پارٹنر ہو، مشیر ہو، حصے دار ہو، ریپیئرنگ کرنے والے ہو، کس حیثیت سے تم کہتے ہو؟ ہونا چاہیے تھا کا یہ چاہیے کا پابند کون ہے؟ مولوی نے قرآن اتارا ہے یا اللہ نے اتارا ہے؟ تو کس سے کہتا ہے تو کہ ہونا چاہیے تھا؟ اگر ہوتا تو اسے کوئی پابند کر سکتا ہے؟
اسے کوئی پابند کر سکتا ہے؟ اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری ایک فقہی بحث ہے، میں یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، کچھ مثالیں دیتا ہوتا میں۔ ہمارے یہاں ایک نقطہ نظر عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ہر بات قبول کرو، سر آنکھوں پر رکھو، بس وہ بات قبول نہ کرو جو قرآن سے فالتو ہو، جو قرآن سے فالتو ہو، یعنی قرآن سے اضافی شے ہو تو وہ قبول نہ کرو۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں۔ گدھے کا حرام ہونا بھی قرآن کے مفہوم سے فالتو ہے، اور متے کا حرام ہونا بھی قرآن کے مفہوم سے فالتو ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن سے فالتو اگر کوئی نظریہ آئے گا وہ ہم قبول نہیں کریں گے، تو انہوں نے بھی غلط کہا۔ میں حیران ہوا یہ اس زمانے میں یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور مسلمان قوم کے ایمان کی اللہ حفاظت کرتا۔ وہ ایک صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کی گفتگو جو ہے اسے جھیلنا بڑا مشکل ہے، جھیلنا بڑا مشکل ہے۔ ایک دن کہہ رہے تھے کہ وہ صاحب جو تھے نا خطاب کے بیٹے، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ میں نے توجہ کی اور سنا وہ کیوں مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، میں بخاری کا طالب علم، توجہ کی میں نے کیا لکھا ہے بخاری میں؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رجم کی آیت میں قرآن میں بڑھا دیتا، تو بڑھا دی تھی نہیں بڑھائی تھی نا، جو ارادہ کیا تھا اس کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ وہ یہ وضاحت حاشیے میں لکھنا چاہتے تھے۔ وہ ام المومنین نے جب قرآن کا نسخہ لکھوایا نا تو کاتب سے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، صلاۃ الوسطی لکھایا لائن میں اور صلاۃ العصر اوپر لکھوا دیا حاشیے میں۔ آپ قرآن کا نسخہ پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کوئی مشکل لفظ آتا ہے، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں سائڈ پر اس کی وضاحت لکھی ہوتی ہے، سائڈ پر اس کی وضاحت لکھی ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ قرآن میں اضافہ کر دے، عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ یہ تھا کہ رجم کی آیت جہاں تھی نا وہاں حاشیہ دے کر باہر لکھ دیں کہ اس مقام پر یہ آیت تھی جو پڑھی جاتی تھی، بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ لہذا اگرچہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ مسئلہ بھی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو مدبرانہ بات تھی، یہ تو مفکرانہ بات تھی، یہ تو خیر خواہی کی بات تھی، یہ تو علمی بات تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے ڈر گئے کہ میں اس نسخے کے اندر حاشیے میں یہ لکھوں گا تو لوگ الزام لگائیں گے کہ قرآن بڑھا دیا، لوگ الزام لگائیں گے کہ قرآن بڑھا دیا۔ لو میاں اسکالر اس جملے پر، جو جملہ فکری جملہ ہے، اس جملے پر وہ عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، ان پر بڑی انا للہ و انا الیہ راجعون جو توجہ سے سنتے ہیں اور عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، آپ سے بڑا استفادہ ہم نے کیا۔ جب سے آپ کو سننے لگے ہیں دماغ بالکل صاف ہوتا جا رہا ہے۔ انا للہ منہج کی سلامتی بہت ضروری ہے پیارے بھائی، منہج کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ منہج سلامت نہ رہا ککھ نہیں ملتا۔ تردد کی دلدل میں بندہ ہوتے کھاتا 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 تباہ ہوگا، بات ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، کہا سنا ہے، اللہ توفیق دے۔ سبحان اللہ۔